پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور اپنے محبوب پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ معتبر خوشی، وہ پاکیزہ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کا اعلان اللہ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ یہ وہ خوشی، یہ وہ نعمت کہ جن نعمتوں کے بارے میں اللہ تکرار سے کلام کرتا ہے کہ میرے بندو تم مجھ رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گی، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گی۔ اور جب نعمت کی بات آئی میرے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج اکثر یہ مثال دیا کرتا ہے، ہم نے اپنے مرشد کامل سے سنا، آپ فرمایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اگر اللہ کسی بندے پر ایک بار اپنی رحمت کا نزول فرمائے، وہ بندہ قیامت تک کے لیے اللہ کے ہر عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ نہ صرف قیامت تک کے لیے بلکہ قیامت کے بعد جو آخری اخروی زندگی، جو نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی، رحمت رب کی دنیا میں ہوئی، اللہ نے دنیا میں بھی اپنی رحمت سے اس کو محفوظ رکھا، اور اس رحمت کی برکت یہ ہوگی اللہ اس کی آخرت کو بھی شاد و آباد فرمائے۔ نہ میرے رب کی رحمت محدود، نہ میرے رب کی رحمت میں کوئی کمی، اور قربان جائیں جب میرا رب میرے محبوب پاک کو تخلیق فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا میرے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تخلیق اللہ نے تمام عالمین کی فرمائی، وہ 18,000 عالم جو اللہ نے تخلیق فرمائی، کم و بیش جن کو انسان کا ناقص علم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جہانوں میں حضور کی حکومت عطا فرمائی، حضور کی نبوت، آپ کی رحمت، آپ کی محبت، آپ کی نسبت سے ان تمام جہانوں کو سرفراز فرمائی۔ میرے بھائی، یہ رحمت تھی جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ ابھی قبلہ محترم قاری محمد امین نقشبندی صاحب یہ فرما رہے، آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ سونا نبی آیا، اس نے جب اعلان کیا اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت کہ سبھی قائل تھے، لیکن جب نغمہ توحید سنایا، وہ بت پرست، وہ بتوں کے آگے جھکنے والے، وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھنے والے، اپنی رواگوئی بخشنے والے، ان کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے، جب توحید کی بات سنتے ہیں پیٹ میں مروڑ اٹھے، تکلیف ہوئی، آفتیں کھڑی کی گئی، عذاب تیار کیے گئے۔ ہاں ہم خدا کو تو مان لیں گے لیکن ایک رب کے تصور کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تصور، یہ ترانہ توحید، یہ
نغمہ توحید، خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ کے محبوب پاک کے علاوہ لکھوکا انبیاء آئے، اگر اس قوم کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تو شاید وہ ان کے کفر اور جہالت کا مقابلہ نہ کر سکتے، جس کا مقابلہ تنہا میرے محبوب نے فرمایا۔ وہ استقامت، وہ معیار حق، وہ میرے محبوب پاک کا خیرت ایمانی کا عالم کہ جب حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس لوگ آئے، آپ کو توڑنے کے لیے کفار نے پوری طاقت کا استعمال کیا، کہا اے محمد اگر بادشاہ بننا چاہتے ہم کسی کو بادشاہ نہیں بناتے، آپ کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں، کوہ صفا و مروہ میں جتنی جگہ ہے ہم سب کو سونے چاندی سے بھر دیں گے۔ اگر عورت کے طلبگار ہیں، مکہ کی وادی حجاز کی خوبصورت ترین عورتیں آپ کو نکاح میں پیش کریں گے۔ اگر آپ دنیاوی چرچا شہرت کا چاہتے ہیں، ہم چار دام عالم آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ لیکن قربان جائیں میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے کان پہ سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں تب بھی لا الہ الا اللہ اس کلمے کا پکارنا نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ یہ ہے وہ نعمت جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی۔ جس کے پاس جو نعمت ہوتی وہ وہی بانٹتا۔ میرے محبوب ذریعہ ہدایت، آپ نے ہدایت عطا فرمائی۔ میرے محبوب صاحب استقامت، آپ نے استقامت عطا فرمائی۔ میرے محبوب پاک صاحب اعجاز، آپ نے اپنے غلاموں کو کرامت عطا فرمائی۔ اور میرے محبوب پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عرفان و معرفت سے مالا مال، آپ نے ایسا فیضان نبوت جاری فرمایا کہ جو جام آپ کے میخانے سے نکلا قیامت تک اللہ اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ وہی جام پی کر ابو بکر صدیق اکبر بنے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جہاں انبیاء شرف والی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے، وہ امتیاز اللہ ان کو عطا فرمائے گا جہاں اللہ کے یہ سارے خاندان نبوت کے لوگ ہوں گے۔ اس دن وہ حضرت رسول پاک کے غلاموں کو تکیں گے جن کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوائے صدق کا جھنڈا نصب فرمائے گا، اور وہ جھنڈا اس لیے نصب فرمائے گا کہ رب کے فرشتے پکاریں گے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جھنڈا ہے۔ جتنے لوگ صدیق ہیں، جتنے لوگوں نے صدق اختیار کیا، آج سب کو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے جھنڈے تلے جمع فرمائے گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں ان کے بعد اللہ کے فرشتے ایک دوسرا جھنڈا گاڑیں گے، وہ جھنڈا حضرت سیدنا عمر فاروق کی عدالت اور انصاف کا جھنڈا ہوگا، اور جتنے لوگ انصاف اور حق گوئی پر زندگی گزار کر گئے ہوں گے، اللہ سب کو سیدنا عمر فاروق کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں غنا کا جھنڈا، لوائے غنا کا جھنڈا اللہ کے فرشتے جب نصب کریں گے، پوچھا جائے گا یہ کس کا جھنڈا ہے، فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے بندو
یہ عثمان غنی کا جھنڈا ہے۔ ہر وہ رب کا بندہ جو غنا اختیار کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا تھا اور رب کے لیے کرتا تھا، آج اس کا انعام یہ ہوگا وہ عثمان غنی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور جھنڈا نصب ہوگا اور وہ جھنڈا لوائے شہادت ہوگا۔ عرض کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے جھنڈا گاڑنے والے ملائکہ یہ کن کا جھنڈا ہے؟ وہ فرمائیں گے اے لوگو یہ شہادت کا جھنڈا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نصب کیا گیا اور اس کے نیچے ہر اس شہید کو کھڑا کیا جائے گا جس نے اللہ کی وحدانیت کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اپنی جان کو پیش کیا۔ آج وہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہی بات کڑی ختم تھی۔ میرے محبوب پاک فرماتے پانچواں جھنڈا لوائے فقہ کا جھنڈا قائم کیا جائے گا، نصب کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا یہ معاذ بن جبل کے لیے ہے، اور دنیا کے جتنے فقیہ علم فقہ حاصل کر گئے، علم فقہ جمع کر گئے، علم فقہ کی تعلیم دے گئے، قرآن و سنت کے مسائل اخذ کرتے رہے، ان کی تعلیم دیتے رہے، ان پر عمل کرتے رہے، آج سب کے سب معاذ بن جبل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں چھٹا جھنڈا اللہ تعالیٰ زہد کا لوائی کو اس کو اللہ گاڑے گا، وہ قائم کیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ جھنڈا کس کا ہے؟ لوگ فرمائیں گے یہ سیدنا ابو ذر غفاری کا جھنڈا ہے۔ جتنے عبادت گزار، زہد اختیار کرنے والے، عبادت کرنے والے، متقی پرہیزگار، اللہ کی خاطر جھکنے والے، اللہ کو رکوع کرنے والے، اللہ کی خاطر قیام کرنے والے اور اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرنے والے، سب کے سب سیدنا ابو ذر غفاری کے جھنڈے تلے جمع۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ایک اور جھنڈا لوائے فقر قائم کیا جائے گا، اس کو نصب کیا جائے گا اور وہ جھنڈا حضرت سیدنا ابو درداء کے لیے ہوگا۔ یہ وہی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان حاضر ہوا، محبوب پاک نے فرمایا میرے صحابیوں کوئی ہے جو اس کی خدمت کرے، کوئی ہے جو اس کو گھر لے جائے؟ سیدنا ابو درداء کھڑے ہوئے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ شرف میزبانی مجھے عطا کیا جائے گا؟ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا کیا کر کے جا؟ گھر گئے، گھر کی حالت رب بھی جانتا، رب کے رسول بھی جانتے، حضرت ابو درداء بھی جانتے ہیں کہ اگر صبح کھانا پکتا ہے، شام دھوپ میں کٹتی ہے، شام کو پکتا ہے تو صبح موجود نہیں ہوتا، جا کے مہمان کو عزت سے بٹھایا، اس کے لیے اچھی آرام دہ نشست قائم کی، بیوی سے پوچھا رب کی بندی گھر میں کیا ہے؟ کہا ابو درداء وہ عام عورتیں نہیں جو منہ بسورے، جو سر مانگ کے ہائے ہائے کرے، جو کہ تو مصیبت کیا اٹھا کے لے آیا، وہ ایسی عورتیں نہیں تھی، وہ میرے محبوب پاک کے نور سے روشن دل رکھنے والی تھی، ان کی عبادت میں اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں میں رسول پاک کی محبت تھی، وہ اس بات کو جانتی تھی کہ رسول پاک کے غلام کی خدمت کا درجہ کیا ہے۔ ابو درداء گھر میں اتنا کھانا اگر ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے تو مہمان نہیں کھا سکتا، اور اگر مہمان کھائے تو ہم نہیں کھا سکتے۔ کا فکر نہ کر، ہم تو روز ہی کھاتے ہیں، ہم تو روز ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ خوش نصیبی جو آج رسول پاک کے مہمان صورت ہمارے گھر میں، ہمارے خیمے میں داخل ہوئی،
تو اس کی مہمان نوازی کا ہیلا کر، کا مامنا کر، ہم ایسا ہیلا اختیار کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم ہیلے اختیار کرتے ہیں لوگوں پہ دبدبے ڈالنے کے لیے، روک ڈالنے کے لیے، شیخی خورے بن کر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اور اللہ کے صالح بندے ہیلا وہ اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ کا عرش، اللہ کی جگہ رب کا تخت ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے جھوم جاتا ہے۔ چراغ کو گل کر دینا، بچوں کو پہلے ہی سلا دینا، تو اس پہلا سلا کر سلا دینا، اور جب مہمان کھانا لگے چمچہ ہلاتے رہنا، پلیٹ لاتے رہنا، کولی پلیٹ اس طرح ہلانا، گلاس اس طرح، پیالہ اس طرح بجانا جیسے کوئی کھا رہا۔ چراغ گل کر دیا گیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، وہ خالی ہاتھ چلاتے رہے، مہمان سو گیا، یہاں مہمان سو گیا، اور یہاں ابو دردہ کی قسمت جاگ گئی۔ جبریل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آسمانوں سے ابو دردہ کو سلام پیش کرتا ہے، اس نے ایسی مہمان نوازی کی، یا رسول اللہ، اللہ آسمان پر سراج۔ یہ وہ درجہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ابو دردہ کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا، اور سیدنا ابو دردہ اس جھنڈے کے نیچے، فقر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور دنیا کے تمام فقراء جنہوں نے اللہ کی خاطر فقر اختیار کیا، اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، اللہ کی معرفت کے لیے جھکے، سب کے سب ابو دردہ کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اس سے آگے اور جھنڈا نصب ہوگا، اور وہ لوائے اذان ہوگا، وہ جھنڈا حضرت بلال حبشی کے لیے نصب کیا جائے گا، اور کہا جائے گا جتنے دنیا کے مؤذن ہیں آج اکٹھے ہو جاؤ، اللہ ان کو عزت یہ عطا فرمائے گا کہ ان کے امام بلال حبشی ہوں گے، اور وہ غلام بن کر امام حبشی کی تابعداری کریں گے۔ میرے مقبے پاک فرماتے ہیں جب مؤذن قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہم اذان دینے کو معاذ اللہ ہلکا کام سمجھتے ہیں، ہم اذان دینے کو ہلکا کام سمجھتے ہیں، اور میرے مقبے پاک فرماتے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن، لمبی گردن اللہ مؤذن کی فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں لمبن کی لمبی ہو جائے گی، گردن کھینچ دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے اس دن سب سے فخر والی جگہ پر اللہ مؤذن کو کرے گا، اور ان کا قد اللہ دنیا کے عام نیکوکاروں سے زیادہ اونچا فرمائے گا، اور یہ عزت اللہ کی ہوگی۔ میرے مقبے پاک فرماتے ہیں اس کے بعد ایک جھنڈا مقتول مظلوم کا ہوگا، لوائے مظلوم ہوگا، عرض کی جائے گی اے اللہ کے فرشتوں یہ کس کے لیے قائم کیا گیا؟ وہ فرشتے عرض کریں گے جھنڈا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قائم کیا گیا۔ میرے مقبے پاک فرماتے ہیں ہر مظلوم مقتول جو شہید ہوا، جس کو ناحق قتل کیا گیا، جس پر ظلم کر کے اسے مارا گیا، اس دن اعزاز اللہ یہ دے گا وہ امام حسین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، آپ کے قافلے میں ہوگا، آپ کے قافلے میں ہوگا، اور اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جتنے لوگ ان جھنڈوں کے نیچے ہیں ان کے لیے ندا کرو، اللہ نے سب کی بخشش فرمائی، وہ جنت کے رستوں کو اختیار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محبوب پاک فرماتے ہیں سب جھنڈوں سے اونچا جھنڈا مجھ محمد کا ہوگا، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور اس جھنڈے پر لوائے حمد لکھا جائے گا کہ یہ اس کا جھنڈا ہے جس کی تعریف اللہ کرتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔
میرے مکتوب پاک فرماتے ہیں میرے جھنڈے پر 3 تحریریں لکھی جائیں گی. پہلی تحریر یہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور درمیانے حصے میں لکھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، اور نچلے حصے میں لکھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے مکتوب پاک فرماتے ہیں میرا جھنڈا اس کا ایک کونا شرق میں ہوگا اور دوسرا کونا غرب میں ہوگا، اور مکتوب پاک فرماتے ہیں ایک کونے سے لے کر اس کی دوسری تکون تک اتنا فاصلہ ہوگا، اگر کوئی شخص 1000 سال تک پیدل چلے، جتنا سفر وہ کرے اللہ اتنا میرے جھنڈے کی بلندی عطا فرمائے گا. مکتوب پاک فرماتے ہیں اس جھنڈے تلے اللہ تمام انبیاء کو جمع کرے گا، تمام انبیاء کی امتوں کو جمع کرے گا. وہ مجھ سے سفارش کریں گے، اس میں میری امت بھی ہوگی، باقی انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، جن کی سفارش سے اللہ کے نبی ڈر رہے ہوں گے. کوئی سی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے سفارش کرے، اور سب حضور پاک کے لیے کریم بنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں گے. اور میرے مکتوب پاک فرماتے ہیں جب میں اس جھنڈے کو تھاموں گا اللہ فرمائے گا میرے محبوب جو جو تیرے جھنڈے تلے جمع ہے اس کا حق یہ ہے کہ میں رب اس کی بخشش فرماؤں. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس دن جب سب امتیں جمع کی جائیں گی اللہ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ باقی امتوں کو داخل فرمائے گا. میرے بھائی میرے دوست قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے محبوب پاک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، امتوں کے لیے رحمت بنایا، غلاموں کے لیے رحمت بنایا، آپ کو یتیموں کے لیے رحمت بنایا، بیواؤں کے لیے